اسٹوری ہب کے معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم۔ یہ ایک سچی کہانی ہے۔ 3 اپریل 2020 کی رات ایک صاحب کی نشاندہی پر سفید پوش خاندان کو راشن دینے کے بعد جب سرجانی سے گھر واپسی کے لیے 4K چرنگی سے گزرنے لگا تو ہر طرف سناٹے اور گھٹا ٹوپ اندھیرے کا راج تھا۔ ایسے اندھیرے میں ایک دھیمی سی آواز آئی، بھائی مدد۔ میں نے یہ سوچ کر نظر انداز کرنا چاہا کہ کوئی پیشہ ور گداگر ہوگا، لیکن دل میں خیال آیا کہ پیشہ ور ہوتا تو اندھیرے میں یوں اس وقت کھڑا نہ ہوتا۔ گاڑی روک کر پاس گیا، دیکھا اندھیرے میں ایک شخص منہ پر ہاتھ رکھے کھڑا ہے۔ جی بھائی، کیسی مدد چاہیے؟ اور یوں منہ چھپائے اندھیرے میں کیوں کھڑے ہو؟ ہاتھ تو ہٹائیے۔ میرے کہنے پر اس نے ہاتھ چہرے سے ہٹائے۔ اللہ کی پناہ، اس شخص کے گال آنسوؤں سے بھرے تھے اور گھٹی گھٹی آواز میں رو رہا تھا۔ دونوں ہاتھوں کو گالوں سے ہٹا کر معافی مانگنے کے انداز میں جوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سر نیچے جھکا لیا۔ میں اس اندھیرے میں بھی اس کے آنسو ٹھوڑی سے ٹپکتے دیکھ رہا تھا۔ اندر ہی اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ آگے بڑھا اور دوبارہ ہمدردی سے پوچھا، بھائی کچھ تو کہیے۔ کچھ کہنے کے بجائے وہ شخص آگے بڑھا اور گلے لگ کر دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کہنے لگا، بھائی میں بھوکا رہ لوں گا، لیکن مجھ سے اپنی 2 چھوٹی بچیوں کی بھوک دیکھی نہیں جاتی۔ ان کا بھوک سے تڑپنا، بلکنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ کل سے گھر میں کھانے کو ایک دانہ نہیں، اور میری بچیاں صبح سے بابا بھوک لگی ہے، بابا بھوک لگی ہے، بابا کھانا لاؤ کی فریاد کر رہی ہیں۔ بھائی کبھی زندگی میں ایسا نہیں ہوا کہ میری بچیاں بھوکی سوئی ہوں۔ روزانہ کھانے کے ساتھ بچیوں کے لیے فروٹس لاتا تھا۔ آج بچیاں کہتی ہیں، بابا بھلے ہمیں فروٹس نہ دو، ہم ضد نہیں کریں گی، پر کھانا تو دے دو۔ آپ تو بابا ہماری ہر بات مانتے تھے، اب ہم کھانا مانگ رہے ہیں تو کھانا کیوں نہیں دیتے؟ صاحب میں فقیر نہیں ہوں، لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا۔ صاحب آپ گھر چل کر دیکھ لو، آٹے کا ایک ذرہ بھی نکلے تو جو چور کی سزا۔ آپ میرا شناختی کارڈ رکھ لو، جتنے فوٹو کھینچنے ہیں کھینچ لو، بس میری بچیوں کو چل کر اپنے ہاتھ سے کھانا دے دو، میں اور میری بیوی بھوکے سو جائیں گے۔ یہ کہہ کر وہ شخص پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ دل میں خیال آیا، میں بھی بیٹی کا باپ ہوں، خدا نہ کرے کبھی میری بیٹی پر ایسا وقت۔ نہیں، خدا کی قسم، دل پھٹتا محسوس ہونے لگا۔ سارا جسم کانپ سا گیا، زبان جیسے بولنا بھول گئی۔ خاموشی سے اس شخص کو گاڑی میں بٹھایا اور اپنے گھر کی جانب چل پڑا۔ دوران سفر اس نے بتایا کہ اس کا نام صابر ہے، 13 سال سے گھروں پر کلر کا کام کرتا ہے، محنت مزدوری کر کے اپنا گزر بسر کرتا تھا، لیکن لاک ڈاؤن کی وجہ سے حالات خراب ہو گئے۔ جان پہچان والوں سے مدد مانگنے کی ہمت نہیں پڑی۔ گھر پہنچ کر میں نے راشن کے تھیلے گاڑی میں رکھے اور صابر کے گھر کی جانب روانہ ہو گیا۔ گھر کیا تھا؟ بس ایک کمرہ تھا، وہی ڈائننگ روم، وہی بیڈ روم، وہی کچن، نہ صوفے تھے، نہ بیڈ، نہ الماری، نہ فریج، بس ایک کونے میں بچھا چولہا صابر کی مفلسی کا منہ چڑھا رہا تھا، اور دوسرے کونے میں 2 پھول سی بچیاں بھوک کے چادر تانے سو رہی تھیں۔ صابر کی بیگم نے بتایا، بھائی صاحب جب بچیوں کا رونا برداشت نہ ہوا تو میں نے کھانسی کا شربت پلا کر سلا دیا۔ اندر روح تک جیسے کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہو۔ سسکتے دل، کپ کپاتے ہاتھوں اور نم آنکھوں کے ساتھ راشن کے تھیلے کمرے کے کونے میں رکھ کر ایک پیار بھری نظر بچیوں پر ڈال کر اس دعا کے ساتھ صابر کے گھر سے نکل گیا کہ اللہ ان بچیوں کے نصیب اچھے فرما، اپنی مخلوق پر رحم فرما، بھوکوں کی مدد فرما، آمین۔ آپ سب بھی اپنے اپنے محلے میں ڈھونڈیے کہ کوئی صابر آپ کی گلی میں تو نہیں رہتا۔